बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 19 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और इस वक्त अमेरिका और यमन के दरमियान लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो नया जंगी बहरी बेड़ा है, जो इस वक्त बहरे अरब के अंदर पहली बार पहुंचा था, उसको यमनी होशियों की जानिब से निशाने पर लेने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है और वो ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरा जो अमेरिकी जंगी ड्रोन तैयारा है उसको मार गिराया गया है। अभी गुज़श्ता रात को एक जंगी ड्रोन तैयारा गिराया गया और आज सुबह जो है वो उनके विंसन जो जंगी बहरी बेड़ा है उसको निशाने पर लेने के हवाले से खबर सामने आ गई। और अब जब शाम के वक्त मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूं तो उस वक्त ये ताजा तरीन अपडेट आई है कि उनकी जानिब से 24 घंटों के अंदर अंदर ये दूसरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। ये कैसे किया गया है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो जनाबे वाला उठ खड़ी हुई है और वहां पर भरपूर तरीके से उनकी जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयां वहां शुरू कर दी गई हैं। जिस तरीके से इजराइल वहां उनको ताक ताक के निशाने लगा रहा है और बाकायदा तौर पर हमले भी कर रहा है, और जिस तरह से 1 साल और 7 महीनों के अंदर अपने पूरे का पूरा सिनेरियो देखा, हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहे, लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन अभी जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से वहां पर हमले किए गए और उसमें जो वहां इजरायली फौजी गाड़ी है उसको निशाने पर लिया गया, हमवी गाड़ी, और फिर हमर जो गाड़ी है उसको भी जो है वो हिट किया गया है, जिसमें कई फौजी इनके निशाना बने हैं, कई फौजी इनके टारगेट हुए, जिसके बाद वहां पर भी एक लड़ाई के अंदर शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब जो तमाम तर जब हरबे नाकाम हो गए हैं तो अब एक बड़ी ऑफर जो है वो इस वक्त की गई है फलस्तीनी मज़ाहमत को। अरबों डॉलर्स की ऑफर की गई है कि ये जो लड़ाई के दौरान वो हासिल नहीं कर सके वो इस लालच के दौरान जो है वो हासिल कर लें, किसी तरीके से उनको कन्विंस कर लें। लेकिन उनकी जानिब से बड़ा दो टोक जवाब दिया गया और ऐसा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया गया है जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करके रख दिया है। अब ये ऑफर कैसे की गई और उसके बाद जवाब क्या आया, वो ऐसा सरप्राइज क्या था जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया, ये तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जिस तरीके से हालात हैं, जिस तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसने पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदल के रख दिया है। हुआ क्या है, हुआ यह है कि पिछले व्लॉग में अभी मैंने आपको जंगी उनकी बहरी बेड़े के हवाले से खबर दी, उससे पहले रात को जंगी ड्रोन तैयारा जो है उसको निशाने पर लिया गया और भरपूर तरीके से कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही थी। लेकिन अभी खबर यह सामने आई है कि यमन के जो होशी हैं उनकी जानिब से 21वें उनके अमरीकी MQ-9 जो जंगी ड्रोन तैयारा है उसको गिराने के हवाले से खबर सामने आई है। बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने सना की फिजाई हुदूद में मिशन के दौरान एक अमरीकी MQ-9 जो इनका ड्रोन तैयारा है उसको मार गिराया और दूसरा तैयारा जिसे उन्होंने फिजाई दिफा के हवाले से 24 घंटों के अंदर अंदर गिराने में कामयाबी हासिल की और ये इस महीने के अंदर छठा जो है वो तैयारा है। लेकिन इसको लेकर बाकायदा तौर पर उनके तर्जुमान की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई उसने बताया कि उनके फिजाई दिफा ने एक दुश्मन अमरीकी जो तैयारा था, जंगी ड्रोन तैयारा, उसको मार गिराने में कामयाबी हासिल की। MQ-9 ड्रोन तैयारा उस वक्त गिरा जब वो सना गवर्नरी की फिजाई हुदूद के अंदर दुश्मन के मिशन को अंजाम दे रहा था और ड्रोन को मकामी तौर पर तैयार करदा सतह से फिजा के अंदर मार करने वाले जो मिसाइल से हिट किया गया। और ये दूसरा ड्रोन है जो उनकी फिजाई दिफा ने 24 घंटों के अंदर अंदर कामयाबी से गिराया है और अप्रैल के रवा महीने में ये छठा जो इनका ड्रोन तैयारा है। और इससे वादा जो उन्होंने किया है वो कहते हैं ना कि फतह का वादा और फिर मुकद्दस लड़ाई को लेकर इस दौरान उन्होंने ये तकरीबन 21 टोटल जो है वो इनके ये ड्रोन तैयारे गिराए हैं और मुसलसल फिजाई हमले और आम शहरियों, अमलाक और सरकारी और निजी तनसीबात को निशाना बनाने से जो वफादार जदोजहद करने वाले जो यमनी अवाम के अज़्म को तोड़ा नहीं जाएगा, ये वो अज़्म का इजहार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं जो ये यमनी होशी जो कह रहे हैं कि ये उनके मजहबी इखलाकी इंसानी फरीजे के जवाब में इजरायली दुश्मन की तरफ से गजा के अंदर जो उनके लोगों के खिलाफ की जाने वाली जो नस्ल कुशी के हवाले से जो लड़ाई है उसका मुकाबला करने के लिए वो भरपूर तरीके से इस्तकामत के साथ वो अपने ये फलस्तीनी जो वहां पर एक मुसलमान है उनके साथ भरपूर तरीके से वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा कि जब तक वहां पर जंग खत्म नहीं होती, वहां पर जब तक अमन नहीं होता, ये हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। लेकिन अभी एक तरफ तो ये सिनेरियो बना, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो यमनी ग्रोहों के साथ
حوثیوں کے خلاف زمینی آپریشن میں جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے. اور اب بلومبرگ نے رپورٹ کیا بتایا کہ یہاں پر ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثی مخالف جو یمنی افواج ہیں وہ امریکہ اور پھر خلیجی عرب اتحادیوں کے ساتھ بحیرہ احمر کے ساحلوں سے اس گروپ کو نکالنے کے لیے ممکنہ زمینی آپریشن پر بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس میں یو اے ای جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ جو وہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، تاکہ وہاں سے یمنیوں کو اکھاڑا جائے، اور وہ امریکہ کی بھرپور طریقے سے سپورٹ کے لیے بھی تیار ہے. جبکہ سعودی عربیہ کی جانب سے ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان کو بالکل اسی طرح سے سیفٹی چاہیے جس طرح سے امریکہ جو ہے وہ اس وقت جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تو اس نے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا، تو ان کو بھرپور طریقے سے ویسی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ایک جو بڑا حیران کن واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے، مشکل سیکیورٹی واقعہ جو کہ وہاں فلسطین کے اندر پیش آیا، جہاں پر فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ کے مشرق کے اندر اسرائیلی ہموی گاڑی جو ہے اس پر گائیڈڈ میزائل جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا، اور ریسکیو ٹیم پہنچی تو اسے دھماکہ خیز مواد سے انہوں نے وہاں پر اس کو بھی نشانے پہ لیا، اور ابتدائی اطلاعات میں ایک فوجی وہاں پر جان کی بازی ہارا اور 5 جو دیگر ہیں وہ زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. جبکہ وہاں پر فوجی ہیلی کاپٹرز نے ہلاک شدگان کو تل ابیب کے بیلنسن اور تل حشومر ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا ہے. اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ غزہ شہر کا الطفا محلے میں ہمر گاڑی کو اینٹی آرمر میزائل کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 مزید فوجی جو ہے وہ بھی ہٹ ہوئے، وہ نشانہ بنے ہیں. ابھی آئرش اداکار ہے لیام کننگم، اس کی جانب سے کہا گیا کہ لیام کننگم نے فلسطینیوں سے آئرلینڈ کی طرز پر آئرلینڈ کی طرف دیکھنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، آئرلینڈ کی طرف دیکھنے کی اپیل کی، اور کہا کہ 700 سال لگے لیکن ہم نے انہیں ہرا دیا. مطلب یہ آئرلینڈ جو ہے وہ پہلے انگلینڈ کے UK کے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر آتا تھا، لیکن بریکزٹ میں پھر جب وہ ہوا اور انہوں نے وہاں سے ایک ریفرنڈم کروا کے علیحدہ سے آزادی حاصل کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے طور پر ہم نے ایک سلطنت کو شکست دی، اور آئرش عوام جو ہے وہ ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گی اور فلسطین کو کہے گی کہ وہ اپنی کاز کے لیے کھڑے رہے. یہ وہ کہہ رہا ہے لیام کننگم جو کہ ایک اداکار ہے. لیکن دوسری جانب جو اس وقت ایک بڑی آفر کی گئی ہے وہ بڑا حیران کن اور بڑا پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمت ہے، جب اس کے ساتھ 1 سال 7 مہینے ہو گئے اس لڑائی کو لڑتے ہوئے، لیکن ابھی تک اس طرح سے کوئی خاطرہ کامیابی حاصل نہیں کی گئی، تو پھر اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ زمینی طور پر آپ نے انفراسٹرکچر تو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن وہ لوگ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ان کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، وہ نکل نہیں رہے، تو وہاں پر وہ حملے دوبارہ سے شروع کر چکے ہیں. اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک $2 ارب جو ہے وہ یہ تھوڑی رقم نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسرائیل، امریکہ اور دیگر جو ہے وہ دیگر عرب ممالک جو ہے وہ اس وقت فلسطینی مزاحمت کو پیشکش کر چکے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لے لیں. اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی ویسی مسلمانوں کی تحریک ہے. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نام نہاد مسلمان حکمران ہیں وہ تو ڈالرز کے اوپر بیچ جانے والے ہیں، اپنے آپ کو نچھاور کر دینے والے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے ہیں، اپنے ملک کو بیچنے والے ہیں، اپنی جو ایمانداری بیچنے والے ہیں، اپنا ضمیر بیچنے والے ہیں. یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. تو ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے مان جائیں گے. لیکن میرے خیال میں جب جس کے پاس کھونے کے لیے ہوتا کچھ نہیں ہے تو وہ پانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے اب حالات جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ان کو لگتا تھا کہ اتنی شاندار پیشکش کے بعد یہ باقاعدہ طور پر مزاحمت سرنڈر کر دے گی، لیکن بدلے میں انہیں $2 ارب سے زیادہ کے ساتھ خلیجی ممالک کی طرف مکمل سیکیورٹی کے ساتھ منتقل کرنے کی ضمانت بھی ملے گی. اور اس خلیجی ملک جس میں ان کو منتقل کیا جائے گا، اس خلیجی ملک میں انہیں اہل خانہ سمیت اطمینان کی زندگی گزارنے کی ضمانت بھی دی جائے گی. یوں فوری جنگ بھی بند ہو جائے گی، اور پھر ٹرمپ منصوبہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور اسرائیلی ریاست بھی فاتح بن کر جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن یہ جو مزاحمت ہے ان کی جانب سے پیشکش جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا، اور اسرائیل کو کیا معلوم کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اب جس طرح سے انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، اس کے بعد کیا وہ یہ ایکسپٹ کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ انہوں نے تو اس کو رد کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب یہ آفر جو ہے وہ اس کو لینے والے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جب ہلاکتیں ہو چکی، جان کی بازی لوگ ہار چکے، اتنی بڑی قربانیاں ہو چکی، تو کیا وہ ان کی جو کاز ہے وہ اس کاز کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، 1,70,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، تو کیا واقعی ان کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے؟
آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کیا واقعی بنتا ہے، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. وہ تو ان کو تو آپ دیکھیں نا، سعودی عربیہ ہے، آپ دیکھیں جو ہے وہ یو اے ای ہے، آپ دیکھیں مصری کنگ ہے، مصری جو صدر ہے، اور پھر آپ دیکھیں جارڈینین کنگ ہے. پھر آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے ضمیر کے مردہ ضمیر کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں، اور یہ ڈالرز کے پجاری لوگ ہیں. تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی جو فلسطینی ہیں جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اب تو انہوں نے بھی، بلکہ میں نے پچھلے ولاگ میں ایک آپ کے سامنے ویڈیو کا تذکرہ کیا تھا جس میں ایک بچی جو ہے وہ رو رہی ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ جب میں ماری جاؤں تو میری ویڈیو مت بنائیے گا. یقین مانے میرا دل جو ہے وہ اس وقت مطلب لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ اب اس امت مسلمہ سے مکمل طور پر نا امید ہو چکی ہے، اور اس کے دل میں ایک غم و غصہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن کیا یہ جتنے یہ 57 رکن اسلامی اتحاد، بلکہ نام نہاد اتحاد بھی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، نا انصافی ہے. یہ اتحاد تو ہے ہی نہیں. اگر اتحاد ہوتا تو یہ جو حالات بنے یہ کبھی بھی نہیں ہوتے، اور آج پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہوتا. لیکن یہاں پر سچویشن مکمل طور پر تبدیل ہو گئی. ابھی جو القسام بریگیڈ کے ترجمان ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے ان کے جو ان کا سیکیورٹی جو جان دینے والا جو اس کی باقیات کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، کامیاب ہو گئے، جسے اسیر جو ایڈن الیگزینڈر ہے اس کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا. اور اسیر اور باقی لڑاکا اغوا کاروں کی قسمت نامعلوم ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ جارحیت کی بربریت کے باوجود تمام اسیروں کی حفاظت اور ان کی زندگیوں کو بچانے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تاہم دشمن کی فوج کی طرف سے کی جانے والی جو بمباری ہے وہ کارروائیوں کی وجہ سے ان کی جانیں خطرے میں ہیں. اور اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور سابق قیدیوں سے جو وہاں پر ایک شہادتیں جوڑی جا رہی تھیں، انہوں نے اس کی تردید کی، جس کا مقصد مزاحمت کے خلاف اکسانا اور اپنے متعدد اسیروں کے قتل کے اسکینڈل کو چھپانے کے لیے یہ جو ترجمان ہیں ان کے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس سے باقیوں کو مسلسل اذیت کا بھی سامنا ہے. لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جو ایرانی وزیر خارجہ روم کے اندر موجود تھے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، جو دوسرا دور ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اطالوی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ بیان کرتے ہوئے کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک جو مشرق وسطیٰ کی راہ میں واحد رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے، وہ اپنے اسی بیان کے اوپر کاربند ہیں کہ جی اگر مشرق وسطیٰ میں آپ اس کو نیوکلیر فری کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسرائیل کو بھی اسی کیٹیگری میں لانا پڑے گا. تو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جو ہتھیاروں کو ایرانیوں کی مذہبی اور قومی اقدار اور ایران کے دفاعی نظریے کے مطابق مسترد کیا جاتا ہے. جو جوہری ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کے حصول میں صرف ایک جو ہے واحد رکاوٹ ہے، اور وہ ہے اسرائیلی حکومت. تو یہ ان کا سٹل بیانیہ یہی ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.